صلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 84 سے 90 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ۔ آیت 84 ترجمہ۔ ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو جامع مصائب ہوگا ڈر ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ ہود کی آیت 84 کا تفسیر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واعظ۔ مدین عرب کا ایک قبیلہ تھا جو حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب آباد تھا۔ پھر جس علاقے میں یہ قبیلہ آباد تھا اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ اللہ نے اس علاقے کے باشندوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ان میں اونچے نسب و خاندان کے تھے، چونکہ آپ اسی قوم میں سے تھے، اس لیے اخاہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے قوم کو توحید کی رغبت دلائی اور ناپ تول میں کمی کرنے کی مذمت کی۔ فرمایا کہ میں تمہاری اقتصادی حالت اچھی دیکھتا ہوں، تم خوشحال اور فارغ البال ہو، تم اللہ کی حرمتوں کے پردے چاک کر رہے ہو۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہاری خوشحالی بدل نہ جائے اور آخرت میں تم دردناک عذاب کے حقدار نہ بن جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آیت 85۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ آیت 86 ترجمہ۔ اے قوم، انصاف سے پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور میں تمہارا پہرا دینے والا تو ہوں نہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 85-86 کا تفسیر۔ آیت 85۔ آپ پہلے تو اپنی قوم کو ناپ اور تول میں کمی کرنے سے روکتے ہیں، پھر لیتے دیتے وقت انصاف سے پورا تولنے اور ناپنے کا حکم فرماتے ہیں، اور لوگوں کو بدامنی اور فتنہ و فریاد سے باز رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں،
کیونکہ یہ لوگ ڈکیتی کے بھی عادی تھے۔ آیت 86، فرمایا کہ ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے وہ نفع 1000 درجے بہتر ہے جو حق تعالیٰ تم کو تجارت میں عطا فرمائے گا۔ اسی نفع پر خیر و برکت ہوتی ہے اور یہی حلال و طیب ہے۔ جس طرح عذاب سے بربادی اور تباہی آتی ہے، ٹھیک اسی طرح رحمت سے جان و مال کا بقا و تحفظ ہوتا ہے۔ پورا پورا ناپ تول کر جو کچھ بچ جائے گا وہی باعث خیر و برکت ہے، بھلا کہیں برے اور بھلے میں بھی برابری ہو سکتی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت 100 میں فرمایا، آپ فرما دیں گندہ اور پاکیزہ مال برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ گندے مال کی کثرت آپ کو بھی معلوم ہوتی ہو۔ اگرچہ گندے مال کی کثرت آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے کاموں میں کی ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا، یہ کام اللہ کا ہے، اس لیے جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے لیے، اس سے ڈر کر اس کے قانون کے مطابق کرو۔ قالوا یا شعیب اصلعاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ آیت 87، ترجمہ۔ قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہم کو یہی ہدایت کرتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں حسب منشا تصرف نہ کریں؟ ہاں، آپ ہی بردبار اور نیک بخت ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 87 کا۔ تفسیر۔ قوم شعیب کا جواب۔ ان بدبختوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تنزیہ خطاب ہے۔ کہنے لگے، بھائی واہ، کیا خوب آپ کی نماز آپ کو یہی ہدایت کرتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور جو محنت شاقہ کر کے مال کمایا ہے اس میں حسب مرضی تصرف سے باز رہیں اور ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ آپ تو اس پر بھی محاسبہ فرما رہے ہیں۔ یعنی ان کا اپنے کاموں میں منمانی کرنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں۔ اللہ کے نبی کو تحمل والا اور اچھا بطور مذاق کے کہا گیا، کیونکہ وہ آپ کو نبی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اگر تسلیم کرتے تو ایمان ضرور لاتے۔ قالا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ آیت 88، ترجمہ۔ فرمایا، اے قوم، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کے پاس والی کسی قطعی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس والی بہترین عطیہ سے نوازا ہے تو کیسے تبلیغ نہ کروں؟ میرا یہ ظرف نہیں کہ میں تمہاری مخالفت کر کے اس کام کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں۔ میں تو مقدور بھر اصلاح چاہتا ہوں اور مجھے اصلاح کی توفیق اللہ ہی کی امداد کے ساتھ ہے۔ میرا اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف جھکا ہوا ہوں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 88 کا۔ تفسیر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو جواب، یعنی میں رب کی محبت و بصیرت پر قائم ہوں اور تمہیں اسی کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے بہترین عطیہ سے نوازا ہے۔ میرا یہ ظرف نہیں کہ تم کو تو توحید کی دعوت دوں اور برے کاموں سے روکوں مگر تم سے چھپ کر انہیں کاموں کا ارتکاب کرتا رہوں۔ میری غرض محض اصلاح ہے جس کی مقدور بھر کوشش کرتا رہوں گا، البتہ کامیاب کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرا اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف جھک رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ آیت 89 اور 90، ترجمہ۔ قوم میری مخالفت تم کو ان عذابوں پر آمادہ نہ کرے جو قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پر آ چکے ہیں، اور تم سے قوم لوط بھی کچھ دور نہیں۔ تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف جھک جاؤ،
یاد رکھو کہ میرا رب بڑا ہی مہربان و محبت کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 89 اور 90 کا تفسیر۔ نبی کی مخالفت کر کے شرک پر جم جانا عذاب کو للکارنا ہے، یعنی میری مخالفت پر اڑ کر تم اپنے کفر و شرک پر نہ جمو، ورنہ پہلی قوموں کی طرح تم بھی عذاب سے تباہ کر دیے جاؤ گے۔ لوطیوں کی تباہی تو قریب ہی کے زمانے میں گزری ہے، یا وہ تم سے قریب ہی رہا کرتے تھے۔ آیت 90، یعنی پچھلے گناہوں سے معافی مانگو اور آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا پکا ارادہ کر لو۔ یقین مانو ایسے لوگوں پر میرا رب بڑا ہی مہربان و شفیق ہے۔ یہ تھا سورہ ہود کی آیت 84 سے 90 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔